شہر میں تم جاؤ گے تو وہ جتنی عورتیں گھوم رہی ہیں یہ سب کافر ہوتی ہیں، دیکھو ان کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوپٹہ نہ ہونا صحیح ہے، وہ اس کا اور اس کے خدا کے بیچ ہے نا۔ شیطان اللہ میاں نے تمہیں شروع میں بتا دیا، آئے گا، فساد ڈالے گا، گڑبڑ کرائے گا، قتل کروائے گا، ننگائی کرائے گا، پتہ نہیں کیا کیا اس کے بارے میں تو کرے گا، وہ تو بہکائے گا۔ جیسے ایکسٹریم کو یہ سب فرقے خلاف ورزی میں کرتے ہیں دوسرے کی، یعنی کہ یہ کوئی اب میں نے کوئی بندہ تیار کیا کہ بھائی اس کو جا کے پھاڑ دیا میں نے، تو یہ خلاف ورزی میں کرتے ہیں فرقے ایک دوسرے کی، یا پھر یہ ایک ہی ہاتھ ڈیل کر رہے ہیں ان سب کو، آبویس ایک ہی ایک سینٹرلائز فتنہ۔ دیکھو یہ اچھا بڑے اسکیل پہ جاؤ تو یہ شیطان بڑے پہ چلے جاؤ، کیونکہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، آ جاؤ ابراہیم کے زمانے میں، آ جاؤ نوح علیہ السلام کے زمانے میں، یہ تو شیطان اللہ میاں نے تمہیں شروع میں بتا دیا، آئے گا، فساد ڈالے گا، گڑبڑ کرائے گا، قتل کروائے گا، ننگائی کرائے گا، پتہ نہیں کیا کیا اس کے بارے میں تو کرے گا، وہ تو بہکائے گا۔ ہمیں تو یہ جج کرنا ہے نا یار، مجھے ایک بات بتاؤ، کس طرح تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم سب ایک ہی بلیف کے لوگ ہیں؟ ہم تھوڑے تھوڑے فرق رکھتے ہوں گے، میں نے تمہیں مارا، تم نے مجھے مارا، اس نے کسی سے نفرت کی بات کی، تو دیکھو جو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ماننے والا ہے اور دوسرے انبیاء کے ریلیجن کو اصلی کور کا بلیف کرنے والا ہے یار، وہ یہ نہیں کرے گا۔ یہ تو کوئی سائڈ کا، کیوں تو دیکھو ہوتا کیا ہے، یہ پورے لٹریچر لکھے جاتے ہیں بائی ڈیزائن، پورے ڈیولپ کی جاتی ہیں یہ چیزیں کہ کس طرح لوگوں کا برین واش ہو۔ جو قتال والی آیات ہیں قرآن پاک کے اندر، وہ باقاعدہ سکھائی جاتی ہیں نارمل سچویشن پہ۔ مجھے ایسے بھی لوگ ملے جو کہ کے پی سے آئے اور بہت ینگ لڑکا تھا، کہنے لگا سر ہمیں بتایا ہے کہ شہر میں تم جاؤ گے تو وہ جتنی عورتیں گھوم رہی ہیں یہ سب کافر ہوتی ہیں، دیکھو ان کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یار یہ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوپٹہ نہ ہونا صحیح ہے، وہ اس کا اور اس کے خدا کے بیچ ہے نا۔ اگر دیکھو نا، میرے ماں باپ نے مجھے ایک سسٹم بتا دیا، اب میں بغیر کپڑوں کے باہر نکل جاؤں تو یہ تو میرا گناہ ہے، میرے ماں باپ کا گناہ تو نہیں ہے نا، یا خدا نے یا رسول نے تو یہ سسٹم نہیں بنایا، تو یہ میرا کوئی پرورژن ہے، میرا کوئی پاگل پن ہے، آئیدر میں یا تو پاگل ہوں، ون، دوسرا میں معاشرے کے اندر خرابی مچانا چاہتا ہوں، تیسرا میں جس کا سسٹم کے اوپر نام لے کے کر رہا ہوں ان کا مذاق بنوانا چاہتا ہوں۔ لیکن کوئی مسلم، کرسچن، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، وہ یار اس کو یہ کیا تکلیف ہوگی کہ میں اس کو مار دوں تبھی مجھے سکون ہے؟ یار یہ کون سکھا سکتا ہے یار؟ یہ سب جو جیسے ابھی ہم نے بات کری ایک ہی ہاتھ ہے سب کے پیچھے، تو سسپیکٹڈ کیا اس کے پیچھے مطلب کون ہے؟ کوئی سیٹنسٹ کا کلب ہے، یار کوئی زائنسٹ ہیں، یہ مطلب ہے کون؟ اور ان کا سب سے امپورٹنٹ بات کہ ان کا الٹیمیٹ پرپس کیا ہے؟ کہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو شیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں ہی لڑ پڑیں، آپس میں ہی ختم ہونے ہیں۔ اسلام کی جو ایک وہ ہے، اسلام کی امیج جو مطلب کرسچنز، ہندوز، دنیا کے آگے اس کو گرانا، ان کا الٹیمیٹ پرپس ہے۔ یار ان لوگوں کو سب سے بڑی تکلیف ہے خدا کا نام کیوں لیتے ہو تم؟ ان کو سب سے بڑی تکلیف ہے خدا کا نام نہ لیں، ٹھیک ہے؟ جو کمٹمنٹ شیطان کر کے گیا تھا اللہ میاں کے بعد، اللہ تعالیٰ میں آپ مجھے ڈال تو رہے ہیں لیکن مجھے موقع دے دیں کہ جب ججمنٹ ڈے تک کا میں ان لوگوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں چھوڑتا ہوں، تم صرف ان کو بہکا پاؤ گے جو ہلکے ہیں، جو میرے بندے ہیں پیور، ان کو تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو پوائنٹ یہ بیس سٹارٹ ہوتی ہے وہی سٹانک، اس سے صحیح نا، کوئی شیطانی کچھ ہوا ہے۔ لیکن ابھی اگر دنیاوی اس میں آؤ تو میں نے اور تم نے شیطان تو نہیں دیکھا ہوا، ہاں شیطانیت بہت دکھی ہوئی ہم نے۔ تو دیکھ لو آ کے ایک پریزیڈنٹ ہے، بدماشی سے آتا ہے دوسرے ملک کا، پوری دنیا کے لاز ایک طرف جاتا ہے، کہتا ہے یہ ہمارا جو ہے وہ ہمارے ملک کا دشمن ہے اور یہ ہمارے ملک میں نقصان پہنچا رہا ہے، دوسرے پریزیڈنٹ کو اغوا کر کے اس کی کنٹری سے اپنے ملک لے آتا ہے اٹھا کے۔ ایک ملک کہتا ہے غزہ کے اندر کتنا ہم سب کے سامنے کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ ایران کو آزاد کرانے آ رہا ہے کہ ایرانی لوگ تکلیف میں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ ڈرامے بازیاں ہیں یار یہ، دیکھو یہ ایک بڑا ایک سیاسی پولیٹیکل گیمز ہوتے ہیں، ایک سارے ہوتے ہیں جو ریلیجس ہوتے ہیں، لیکن گھوم پھر کے اینڈ پہ جب وہ جو ہم نے LGBTQ والی ساری بات کی تھی، تو یہ تو سارا وہی لگتا ہے کہ وہی لوگ ہیں جو انہوں نے پہلے نیوڈیٹی کو پہلے پروموٹ کرایا، 50-100 سال پہلے اس کو کامن کیا،
پھر اس نیوڈیٹی کے بعد وہ اس لیول پر ہیں. قرآن پاک کے اندر جس طرح قوم لوط کا ذکر ہے اسی طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر سوڈوم اینڈ گمورا، یہی لوگ جو ہیں قوم لوط والے اس نام سے. تو یہ تو ہمیشہ سے یہ بیہودیاں چلتی آ رہی ہیں. ایک دن ہم پڑھ رہے تھے، ہمارے چھوٹے والے بیٹے نے ہم سے پوچھا کہ کہنے لگا کہ ابو میرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ وہ جو ہے نا اب جو ہے نا یہ ٹائم ہے جب قیامت آنے والی ہے کیونکہ اب سب سے گندے حالات ہیں. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا ہم نے قرآن پڑھا تھا کہ ہاں. میں نے کہا وہ یاد ہے قوم لوط کے بارے میں؟ وہ قوم لوط از بفور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم موسیٰ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ. وہ شاید ان کے بھانجے بھتیجے کوئی رشتہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. تو یہ اس زمانے کی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری قتل، بیٹیاں پیدا ہوئیں، اتنے خبیث تھے یہ لوگ. بیٹیاں ہوتی ان کو زندہ بیٹیوں کو دفنا کر آ جاتے تھے. اتنے گندے لوگ تھے یہ لوگ. ٹھیک ہے، تو کیا آج یہ ختم ہو گئے؟ انڈیا میں آج بھی ہو رہا ہے بھائی. تو دیکھو یہ ساری برائیاں، یہ ساری خرابیاں ڈے ون سے اسی طرح ہوئی جا رہی ہیں، اور یہ اچھائی اور برائی کی جنگ چلتی رہے گی. یہ کون کر رہا ہے؟ بگر گیم از پولیٹکس. اندر سے جاؤ گے تو اندر یہ والا شیطان والا نکلے گا. لیکن شیطان والا اگین اس کو ابھی ہم کانسپریسی تھیوری کے طور پہ بول رہے ہوتے ہیں، کوئی پروف کے ساتھ کوئی نہیں بات کر سکتا. جو ایکسٹریمزم وغیرہ جہالت وغیرہ اس کو روٹ سے کیسے سالو کیا جا سکتا ہے؟ کہ مطلب کوئی اسٹینڈرڈائز کریکولم انٹروڈیوس کرا دیا، کوئی مدرسہ سیٹ اپ کر دیے. اب جیسے گلف کنٹریز میں ہوتا ہے کہ پورے ملک میں جمعے کو آپ کو ایک ہی بیان سننے ملے گا، ایک سینٹرلائزڈ ہوتا ہے. کیا وہ اس کا طریقہ ہے؟ کوئی میڈیا کے تھرو کسی نیوٹرل فگر کو پش کر کے سب کو ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے؟ یار دیکھو کوئی اس کا کوئی فکس وے نہیں ہے، لیکن ہاں جو گلف والا ہے وہ ماڈل ہے، ٹیسٹڈ ہے، اور وہ تھوڑا سا بہتر ہے. تو کیونکہ اس میں بہت سارے جھگڑے فساد تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں، لیکن پھر وہ انتہائی ڈکٹیٹرشپ میں وہ لوگ، ڈکٹیٹرشپ ایز ان کیونکہ وہاں پہ بادشاہت ہے نا. ہمارے یہاں تو الگ سسٹم ہے، ہم ڈیموکریسی اور کچھ ہائیبرڈ ڈیموکریسی کے بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں. وہ لوگ چل رہے ہیں بالکل پرانا سسٹم، جس طرح وہ شیخ تھے وہ شیخ بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھائی ان کا بچہ وہی آگے بادشاہ بن جاتا ہے. ان کے یہ سب ہو سکتا ہے، ان کے بہت زیادہ سختی. اچھا دوسرا یہ آف کورس دیر از نو اسپیسیفک سسٹم. مدرسے وغیرہ وغیرہ یہ تو ہمیشہ بنتے رہے ہیں، لوگ نکلتے رہتے ہیں دعوت. دیکھو اللہ تعالیٰ کا سسٹم یار مجھے یہ لگتا ہے کہ دس بک از دا سینٹرلائز سسٹم. مجھے لگتا ہے اف دیر از ون تھنگ وچ کین سیو دس chaos از دس بک. وجہ کیا ہے؟ 15 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا الگ الگ بلیو ہے یار. ایک تھوڑے سے کوئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت مند ہے، کوئی اہل بیت کا ہے، تو بھائی اس کو اس پہ اعتراض ہے، اس کو اس پہ. تو بھائی جیسے تم قرآن پاک کی آیات کرو گے اس پہ 360 سارے فرقے اگری کرتے ہیں قرآن پاک پہ. اور جو ڈفرینسز آ رہے ہیں، میں اگین کہہ رہا ہوں 0.001% ہے یار ڈفرینسز. وہ کہہ رہا ہے پیر دھو لو وضو میں، وہ کہہ رہا ہے پیر پہ مسح کر لو. ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے مائنر ڈفرینسز ہیں. وہ ایسے ڈفرینسز نہیں ہیں کہ ہم بالکل ان کو کہیں گے الگ لوگ ہیں اور ہم الگ لوگ ہیں.